بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے، سبحان اللہ ہی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور تفسیر کا ایک حصہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپلوڈ کروں گے۔ سورۃ الفاتحہ کا دوسرا نام سورۃ شفا بھی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف ہے تو آپ اس صورت کا ختم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہت شفافیت رکھی ہے، بہت زیادہ سکون رکھا ہے اگر آپ اس کو سمجھ کر پڑھتے ہو۔ سورۃ الفاتحہ کی ٹوٹل آیات 7 ہیں اور بہت خوبصورت آیات ہیں، اور قرآن پاک کے کل منزلیں بھی 7 ہیں۔ تو پہلی جو 3 آیات ہیں بہت خوبصورت کہ اللہ تعالیٰ اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ لیکن ہوں کون؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق سے بہت اچھا اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قہار سے نہیں کروایا، جبار سے نہیں کروایا۔ الحمدللہ، ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے انٹروڈکشن بہت خوبصورت انداز میں کروا رہے ہیں کہ میری طرف لوٹ آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت انداز میں فرما رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ میں رحمان اور رحیم ہوں اور میں نے ہی قیامت والے دن کا مالک ہونا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، کہ یعنی کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہماری جتنی بھی ضروریات ہیں وہ صرف آپ کے وسیلے سے ہی پوری ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد بہت خوبصورت دعا ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا۔ آگے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ کن لوگوں کا راستہ ہے، ایسے لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا، اور یہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ ان کے راستے سے بچا، کن کے راستے سے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا۔ انٹروڈکشن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں رحمان اور رحیم ہوں، لیکن سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے بھی لوگ موجود ہیں جن پر میرا غضب نازل ہوا، استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے جو غضب سے ہے بچا کے رکھے، اپنے غضب سے، اور ایسے غلط راستے پر چلنے سے بھی بچائے۔ تو آج کی جو تفسیر کا حصہ ہے، میں استاد نعمان علی خان نے بہت خوبصورت انداز میں اس کا جو ربط ہے قرآن پاک کا اور آیات کا اور سورۃ الفاتحہ کے جو معجزات ہیں وہ شیئر کیے ہیں، وہ شیئر کر رہی ہوں، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ دوسری تفسیر شیئر کروں گی۔ تو سنتے ہیں استاد نعمان علی خان کو۔ ایک طرف تھی تعریف، دوسری طرف تھا شکر۔ جو الگ الگ چیزیں ہیں ان دونوں کو ایک ساتھ بیلنس کر کے حمد کا لفظ استعمال کیا۔ الرحمن میں 3 باتیں تھیں، الرحیم میں 2 باتیں تھیں، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کو بیلنس کیا گیا۔ اسی طرح دنیا کی بات کی گئی شروع میں رب العالمین تک، پھر اس کے بعد آخرت کی بات آ گئی مالکی یوم الدین۔ اسی طرح شروع کی آیات میں فرد کے بارے میں بات ہو رہی تھی، اور آخری آیات میں آپ دیکھیں جمع استعمال ہو رہی ہے، الذین انعمت علیہم اہدنا نعبد المغضوب علیہم جمع، الضالین جمع، معاشرے کی بات ہو رہی ہے، تو ایک بیلنس آ گیا فرد کے اور معاشرے کے درمیان۔ اسی طرح عبادت کرنا اور مدد طلب کرنا، دونوں کے درمیان ایک بیلنس، ہم اللہ کا حق ادا کریں اور اللہ ہماری ضروریات کو بھی پورا کرے، رائٹ؟ پھر آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت، اس سے کیا مراد ہے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک تو ہم نے پہلے کہہ دیا سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آ سکتا ہے، لیکن اس ہدایت میں ایک زمینی پہلو بھی کیا ہے، ماضی کی طرف تاریخ میں دیکھنا ہے کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور کون سے لوگ ہیں جو غضب کے مستحق ہوئے، رائٹ؟ تو آسمانی ہدایت اور زمینی ہدایت۔ اسی طرح ہدایت کی وضاحت، ایک تو ہے انعام، دوسری طرف ہے ان لوگ ایسے برے لوگوں کی طرف نہ ہمیں لے جانا، ہمیں اس راستے سے بچا لینا، بیلنس بٹوین مثبت اور منفی نا، دونوں کے درمیان۔ اچھا، اب پہلی بات، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، 3 آیات۔ ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں علم، ان 3 آیات کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علم۔ کیوں؟ اس میں آپ کو کس کا علم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا علم ہوا اس میں۔ پھر آپ کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں، ہم اب عبادت کرنے کو تیار ہیں، ہم اب مدد مانگتے ہیں، ہمیں ہدایت دیں۔ یہ کیا ہے؟ عمل ہے، اب آپ عمل کرنے کو تیار ہو۔ پہلا حصہ تھا علم، دوسرا حصہ کیا ہے؟ عمل۔ اچھا، اب جب کہا ان کا راستہ جو جن پر آپ نے انعام کیا،
ان لوگوں کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل دونوں. پہلے بات سمجھ لیں, بات شروع کہاں ہوئی تھی؟ علم سے. دوسری بات کیا ہو رہی تھی؟ عمل. پھر جس گروہ کی بات ہو رہی ہے اس کے پاس کیا تھا؟ علم اور عمل. اس کے بعد المغضوب علیہم, ان کے پاس کیا ہے؟ ایکچولی ان کے پاس علم ہے بغیر عمل کے, اور الضالین کے پاس ہے علم بغیر عمل کے. علم, عمل, عمل اور علم, علم بغیر عمل, عمل بغیر علم. عجیب عجیب بیلنس ہے اس پوری صورت میں. اچھا, اس کے بعد یہ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا دماغ لڑانا پڑے گا آپ کو. اسم اور فعل کی بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں, نہیں یہ کیونکہ میں لنگوسٹکس کا اسٹوڈنٹ ہوں نا, یہ میرے نزدیک قرآن کے بہت بڑے عجائب میں سے ہے, بہت ہی بڑے عجائب میں سے. اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا میرے ساتھ صبر کرنا, لیکن یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی, قرآن کے میرے نزدیک ایک معجزات میں سے ہے یہ. اسم ایسا ہوتا ہے جس میں نہ ماضی نہ حال نہ مستقبل. یہ بات پہلے کہی تھی کہ نہیں؟ اوکے. اسم سے بنتا ہے جملہ اسمیہ, عربی میں کہتے ہیں جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ کے اندر کس چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ ایسی چیز جس کا نہ حال ہو نہ ماضی ہو نہ مستقبل ہو, اس میں اس کی طرف کچھ اشارہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری طرف فعل ہے. فعل میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی, حال اور مستقبل. اس سے بنتا ہے کیا؟ کیا جملہ فعلیہ. وہ ایک پوری گرامر کا لیسن ہو جائے گا, لیکن آپ بنیادی بات سمجھ لیں. جملہ اسمیہ میں اصل اہمیت اسم کی ہوتی ہے, اور جملہ فعلیہ میں اصل اہمیت فعل کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. اب ایک اور بات سمجھ لیں اسمیہ اور فعلیہ کے بارے میں. عام طور پر جملہ فعلیہ شروع ہوتا ہے فعل سے, اور جملہ اسمیہ شروع ہوتا ہے اسم سے. اچھا, اسم میں کیا ہوتا ہے؟ ماضی, حال اور مستقبل, یا ہمیشگی؟ اچھا, الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. 3 آیات, یہ ایک جملہ ہے. آیات تو 3 ہیں, لیکن جملے کتنے ہیں؟ 1. اور یہ جملہ اسمیہ ہے. عربی کے اعتبار سے یہ جملہ کیا ہے؟ اسمیہ. یہ بات یاد رکھنی ہے. 3 آیات, کتنے جملے ہوئے؟ 1. اور یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ. اور اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشگی. رائٹ. اچھا, اب میں ایک آیت سکپ کر کے آخری آیت کے بارے میں بتا رہا ہوں. آخری آیت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ تمام آیات تو ایک سے زیادہ ہے, لیکن جملہ ایک ہی ہے, ایک ہی جملہ ہے. ہمیں ہدایت دیں, یہ ہے جملہ فعلیہ. سورت کا شروع ہوا ہے جملہ اسمیہ, متعدد آیات ایک جملہ, اور وہ جملہ اسمیہ. سورت کی انتہا ہے متعدد آیات لیکن ایک جملہ, اور کون سا جملہ؟ جملہ فعلیہ. اچھا, ایک آیت رہ گئی. کون سی آیت رہ گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اچھا, یہ عجیب آیت ہے. یہ ہے جملہ فعلیہ. یہ کون سی ہے؟ جملہ فعلیہ, لیکن شروع اسم سے ہو رہی ہے. ایاک اسم ہے, یعنی ہے تو فعلیہ لیکن اس میں اسمیہ کے اثرات ہیں. یہ دونوں کا اس طرح سمجھ لیں, یہ دونوں کا ایک مکسچر ہے. ٹھیک ہے. اچھا, میں یہ ساری بات میں آپ کے سامنے کیوں رکھ رہا ہوں, اب بات سمجھ میں آئے گی. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کس قسم کا جملہ تھا؟ اب آپ مجھے بتاؤ. ہاں, اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے, تو اس کے لیے ہمیشگی ہونی چاہیے. آخری حصہ کیا تھا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کس کے بارے میں ہے؟ انسان کے بارے میں ہے. کون سا اسلوب استعمال ہوا؟ جملہ کیا؟ اور فعلیہ کیا ہوتا ہے؟ عارضی ہوتا ہے, ٹیمپرری ہوتا ہے, وہ ہمارے لیے مناسب ہے. درمیانی آیات کیا ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کریں گے صرف اور صرف, اور ہم صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہے ایک اگریمنٹ میرے اور میرے رب کے درمیان. تو اس میں ہے تو یہ فعلیہ, لیکن اس میں کیا ہے؟ اسمیہ بھی شامل ہے, کیونکہ جو حصہ میرے اور میرے رب کے درمیان ہے اس میں اسمیہ کے بھی اثرات آ گئے, فعلیہ کے بھی اثرات آ گئے. عجیب عجیب. اب یہ حدیث قدسی سمجھیں. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, رسول سے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پہلی 3 آیات پڑھی جاتی ہیں نا,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری ثنا کی. لیکن درمیانی آیت کے بارے میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا ما بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل. یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. اب دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ لنگوسٹکس تھیں، نہ گرامر سٹڈیز تھیں، یہ ساری چیزیں بعد میں ڈیولپ ہوئی ہیں. بلکہ عربوں کے لیے زبان مادری زبان تھی، وہ یہ چیزیں پڑھتے نہیں تھے. یہ تو بعد میں ڈیولپ ہوئی ہے، کیونکہ غیر عرب نے آ کر کہا یہ زبان تو بہت ہی گہری ہے، اس کے لیے ہم پورا سسٹم بنانا پڑے گا. تو یہ سارے قواعد النحو، صرف، بلاغہ، یہ ساری چیزیں غیر عرب نے ڈیولپ کی، کیونکہ ان کو عربی پڑھنے کے لیے ایک سسٹم کی ضرورت تھی. تو اہل فارس نے اور لوگوں نے ڈیولپ کی. سیبا ہوئے عربی گرامر کے سب سے بڑے کاتب مؤلف ہیں، وہ غیر عرب ہیں. زمخشری کی تفسیر جو کہ عربی بلاغت کے اعتبار سے قرآن کی سب سے اہم تفسیر مانی جاتی ہے، وہ غیر عرب ہے. تو اصل میں جو قرآن پر کام ہوا ہے، خاص کر قرآن کی زبان پر جو کام ہوا ہے نا، وہ غیر عرب نے زیادہ کیا ہے، کیونکہ عربوں کے لیے تو یہ ایک ان کی نیچرل سی بات تھی ان کے لیے. اور ان کی دوسری بات یہ، ان کی تاریخ ہی نہیں ہے یونیورسٹیز والی، علم کی ان کا تمدن علم والا نہیں ہے، وہ تو بدو لوگ تھے. جب اسلام پھیلا ہے تو وہ ایسی سوسائٹیز میں پھیلا ہے جن کی علمی تاریخ ہے، ان کے ہاں گرامر ہے، فلسفہ ہے، ان کے ہاں لائبریریز ہیں. اب جب وہاں اسلام پھیلا تو انہوں نے جو ان کا پہلے ہی ایک طریقہ کار تھا کتابوں کا، گرامر کا، فلسفے کا، اس نقطہ نظر سے پھر انہوں نے اسلام کو اینالائز کرنا شروع کیا، اور پھر یہ سارے علوم ڈیولپ ہوئے ہماری تاریخ میں. اب ایک اور توازن دیکھیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ 3 مختلف کلر میں استعمال کر رہا ہوں بات واضح کرنے کے لیے. اب دیکھنا، الحمد للہ رب العالمین کا تعلق ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے. کیوں؟ کیونکہ پہلی آیت میں رب کا ذکر ہے اور اس آیت میں کس کا ذکر ہے؟ عبد. رب اور عبد، رب بنتا ہے کہ نہیں؟ اگر وہ رب ہے تو مجھے عبادت کرنی ہے، وہی تو رشتہ ہے. دوسری آیت میں ہے الرحمن الرحیم، اور آخری آیت سے پہلے کس پر رحم ہوا ہے؟ اصل رحم کس پر ہوا ہے؟ الذین انعمت علیہم. مالک یوم الدین تیسری آیت ہے. تیسری آیت میں اللہ کا انصاف کس کے ساتھ ہوگا؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اے بی سی ایسا سسٹمیٹک اس کا اسٹرکچر ہے سورت کا. 3 باتیں اور ان کا پھر 3 باتوں کے ساتھ تناسب. سمجھ میں آ رہی بات؟ اچھا ایک اور توازن دیکھیں. ایک طرف میں نے لکھا ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور میں نے اب بار بار کہا تھا آپ سے، جب یہ بات کوئی سمجھ لے تو کس نتیجے پہ پہنچتا ہے؟ کیا نتیجہ ہوتا ہے؟ ایاک نعبد. دوسری طرف صرف ایاک نعبد تک بات نہیں ختم ہوئی، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ مدد مانگی. اور مدد میں سے سب سے بڑی مدد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یعنی پہلی 3 آیات کا خلاصہ، اس کا نتیجہ ایاک نعبد ہے. اور دوسرے لفظ ایاک نستعین کی تفسیر کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ صورت شروع سے آخر تک ایک مکمل بیلنس ہے، عجیب مکمل بیلنس ہے. پھر دوسری آخری بات اس کے اندر یہ کہ شروع میں لفظ تھا العالمین، اور آخر میں العالمین کی تفسیر بھی ہو گئی. کیا کون سے جہان ہیں؟ اس جہان میں 3 طرح کے لوگ ہیں ہدایت کے اعتبار سے. ان جہانوں میں وہ کون لوگ ہیں؟ ایک جہان ہے کن کا؟ الذین انعمت علیہم. دوسرا جہان کن کا ہے؟ المغضوب علیہم. تیسرا جہان کن کا ہے؟ اور اللہ تینوں کا رب ہے. سبحان اللہ، عجیب کلام. اچھا یہ پہلی صورت ہے، اور قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ ناس. اور ناس میں شروع سے ہی بات نیگیٹو ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے الفاظ کیا ہیں؟ اعوذ، قل اعوذ. اور فاتحہ میں پہلی شروع سے بات پازیٹیو ہو رہی ہے. کیسے؟ الحمد. پہلی صورت کا پہلا لفظ پازیٹیو ہے اور اس کی پہلی تعبیر نیگیٹو ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیونکہ وہ نیگیٹو ہے اس میں رحمت کا لفظ نہیں آئے گا. یہاں پازیٹیو ہے تو یہاں پر رحمت کا لفظ آیا.
اچھا رحمت کا لفظ یہاں سے نکالیں تو اللہ تعالیٰ کے پہلا وصف یہاں پر کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، قل اعوذ برب الناس. یہاں پر رحمت نکال کے کیا ہے؟ مالک یوم الدین. وہاں پہ کیا ہے؟ الہ الناس، ملک الناس، ملک الناس. یہاں پر ہے ایاک نعبد، عبادت کس کی جاتی ہے؟ الہ الناس. یہاں پر دو منفی اثرات کا ذکر ہے. دو منفی اثرات. کون سے دو منفی؟ المغضوب علیہم اور الضالین. اور یہ منفی اثرات ہیں معاشرتی لیول پر، رائٹ؟ لیکن ناس میں منفی اثرات انفرادی لیول پر بات ہو رہی ہے. کیوں؟ اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں. نعوذ نہیں کہتے. یہاں کہا ہے نا نستعین، نعبد. وہاں نعوذ نہیں کہا، وہاں کیا کہا ہے؟ اعوذ. وہاں انفرادی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی کے طور پہ آپ پر دو انفلوئنسز آئیں گے، المغضوب علیہم اور الضالین. انفرادی طور پر آپ پر دو اور نیگیٹو انفلوئنسز آئیں گے. وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان اللہ. تو فاتحہ اور ناس کا بھی آپس میں ایک تعلق ہے. یعنی جب آپ ناس ختم کرتے ہو تو کہاں شروع کرتے ہو؟ دوبارہ فاتحہ. You finish the negative, now you're back to the positive. Even the Quran is balanced. شروع سے آخر تک ایک بیلنس چلا آ رہا ہے. عجیب.